الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، تأذن لي ندخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. قلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ برسول الله بترف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي ندم الله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا ويصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم بار دیگر نعرہ صلوات میں ملتمس ہوں جناب ناصر زیدی کا کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. بار دیگر صلوات. مجالس میں ہمیشہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تمام مومنین سے یہ درخواست کروں کہ میں صرف فضائل آل محمد ہی پڑھ سکتا ہوں. تو وہی ایک سلسلہ ہے. ایک اچھی سی صلوات سے سہارا دیجیے. جناب ابو طالب کے لیے 4 مصرے بھی کچھ دن پہلے کہیں پڑھے. تمہارے ہاں جسے اسلام یا ایمان کہتے ہیں تمہارے ہاں جسے اسلام یا ایمان کہتے ہیں ہمارے ہاں اسی کو حضرت عمران کہتے ہیں. تمہارے ہاں جسے اسلام یا ایمان کہتے ہیں ہمارے ہاں اسی کو حضرت عمران کہتے ہیں. ابو طالب کے بچے گھر میں جو باتیں بھی کرتے تھے انہیں ترتیب دے ڈالو تو پھر قرآن کہتے ہیں. قرآن. درود پڑھ لیجئے ایک دفعہ. ایک 4 مصرے مولا علی کے لیے اس کے ایک چھوٹا سا خطبہ اور آپ سے اجازت. ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے. یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ 2 بادشاہوں سے کم از کم ان کے نام تاریخ میں آتے ہیں. غالباً ایک تو ہارون رشید کا ہے کہ جب وہ شکار کھیلتے پھر جب کہ نواح میں گیا تو جو کتے وغیرہ دوڑ رہے تھے وہ ٹیلے پہ چلے گئے اور آگے نہیں بڑھے تب اس کو معلوم ہوا. اور ایک جو قریب ماضی میں ایران کا بادشاہ نادر شاہ تو اس حوالے سے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب نادر شاہ وہاں پہنچا جہاں کتوں نے پناہ لے لی وہ ٹیلہ بڑا منور تھا ایک مزار تھا ادھر تو اس نے پوچھا متولین سے تو پتہ لگا کہ یہ ایسی جگہ ہے مولا کی اس میں
کتے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور ہرن بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی میں 4 مصرے اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں. جنہیں سمجھ نہ ہو کہ اشرف ہے بس علی کا شہر، جنہیں سمجھ نہ ہو کہ بس اشرف ہے علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. جنہیں نہ معلوم ہو کہ علی کی کیا حیثیت ہے، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا ہاں، 10 محرم تک تو مولا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد بی بی زینب کا. انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے، یزید کے مولانا یہاں بیٹھے، میں تائید چاہوں گا ان کی. اس میں فضائل کے پہلو سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تو ایک دفعہ ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیجئے میرے لیے. امام وقت ہیں حضرت سجاد. جب یزید کافی دیدہ درہنی بد تہذیبی کر رہا تھا تو بی بی نے فرمایا کہ بیٹا اگر اجازت ہو تو میں اس سے کلام کروں. تو مولا نے فرمایا کہ اماں آپ کیا بات کریں گی، انتہائی ناپاک ماحول، بے رتبہ لوگ. تو بی بی نے کہا کہ میں کوئی عام مستور ہوں، جرت میرے ددھیال کے آنگن میں پلی سے چلی ہے. بی بی فرماتی ہیں جرت میرے ددھیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیحال کے گلشن میں پلی ہے، علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، تیرے شکار سے کتے نجف نہیں جاتے، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا ہاں، 10 محرم تک تو مولا حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد بی بی زینب کا. انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے، یزید کے مولانا یہاں بیٹھے، میں تائید چاہوں گا ان کی. اس میں فضائل کے پہلو سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تو ایک دفعہ ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیجئے میرے لیے. امام وقت ہیں حضرت سجاد. جب یزید کافی دیدہ درہنی بد تہذیبی کر رہا تھا تو بی بی نے فرمایا کہ بیٹا اگر اجازت ہو تو میں اس سے کلام کروں. تو مولا نے فرمایا کہ اماں آپ کیا بات کریں گی، انتہائی ناپاک ماحول، بے رتبہ لوگ. تو بی بی نے کہا کہ میں کوئی عام مستور ہوں، جرت میرے ددھیال کے آنگن میں پلی سے چلی ہے. بی بی فرماتی ہیں جرت میرے ددھیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیحال کے گلشن میں پلی ہے. سجاد جو روک رہے ہیں کہ بھئی کیسا ماحول ہے. سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے اور جس باپ کی زینت ہوں وہ دنیا سے علی ہے. جس باپ کی زینت ہوں وہ دنیا سے علی ہے. میں غیرت کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی. عابد نے فرمایا کہ اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ دل ہے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، دل ہے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، اور جب ہے کہ خود مدحت شبیر کروں میں. قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں کہ میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی اور دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی. جب بیوی کو اجازت ملی تو اس سے آگے کیا انہوں نے وقت کے فرعون سے گفتگو شروع کی. یزید سے کہتی ہیں اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کر کے، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، راہ بھول گیا راہ سے ہٹانے کے لیے تو، خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو. مولا کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہ خود مٹنے لگا اس کو مٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو. لیتا ہے
لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے۔ اور شبیر کیا ہے؟ لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں سمٹ جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر۔ پھر فرماتی ہیں وہ جیت گیا نا، اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے، میرا تو ایسے ہی انداز ہے آرام آرام سے پڑھنے کا، کہ وہ جیت گیا نا، تو بتا ہار گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا اسے، تجھے مار گیا نا۔ یہ انداز ہے میری بی بی کا وہاں پہ۔ پھر بتاتی ہیں اس سے آگے حسین کا تعارف، کہ عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رچ سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو رچ سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، ارے تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ و حسین ابن علی ہے، تو معاویہ زادہ و حسین ابن علی ہے۔ آخری 6 مصرے اور اجازت۔ تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، یہ اس کا فیوچر بتا رہی ہیں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی میں شاہی، یہ جرت ہے اس گھرانے کی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی میں یہاں شاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاذب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو، نعرہ حیدری اور بر محمد و آل محمد صلوات۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ انگلش کی مجلس پیچھے مارکی میں ہو رہی ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو انگلش کی مجلس یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے پیچھے مارکی میں ہو رہی ہے۔ اور یہ تھے ہمارے ناصر زیدی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا آصف بھائی سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ آ جائیں، ہاں آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے کہ جہاں جہاں مومن و مومنات آباد ہیں، بشمول یہاں کے جو مجلس اعظم میں تشریف لائے ہوئے ہیں، پروردگار سب کو اپنی زبان تحفظ اور آسانی عطا فرمائے۔ عزاداری حسین کو پروردگار میں خود ایڈجسٹ کر لوں گا، فروغ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سب کی نوکریاں جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ کہ نعرہ صلوات بابا زبل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرے، اس کے بعد ایک سوز اور انتخاب کے ساتھ مرثیے کے چند بند۔ نعرہ صلوات بابا زبل اللہم صلی علی محمد حیبت ناد علی میں وہ قرینہ دیکھا، حیبت ناد علی میں وہ قرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، جب بھی مشکل میں
لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا، میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا، ہیبت ناد علی پر محمد و آل محمد سربات بواز اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوز کا انتخاب کیا ہے مرثی کے لیے؟ علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی، امام زادیاں حاکم کی دست گیر ہوئی، مصیبت حرم شاہ پر کثیر ہوئی، غم حسین میں سیدانیاں فقیر ہوئے، کئی دنوں سے میسر نہ تھا، اندھیری رات کی ٹوٹا سا قید نہ تھا، علی کی بیٹیاں۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آمد ہے اہل بیت پیغمبر کی شام میں، آمد ہے اہل بیت پیغمبر کی شام میں، گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں، سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام میں، زینب یہ نوح کرتی ہیں بلوائے عام میں، زینب یہ نوح کرتی ہیں بلوائے لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنتے رسول کو، نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں، اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں، عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے
ہے ایک رسن میں 12 گلیوا مصیبت، روتے ہیں گودیوں کے پلے وا مصیبت، بس میں ستم گروں کے چلے وا مصیبت، خاکے عزا ہے منہ پر ملے وا مصیبت، مشکل قدم اٹھانا تھا اس اژدہا میں، یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام میں، زینب تڑپ کے اونٹوں پہ کرتی تھی یہ بیان، دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں، اونٹوں سے اترے بیبیاں کہہ کے الامان، پیشے یزید لے گئے ظالم کا شان، سامان جشن عام تھا دربار عام تھا، اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا، حیران کھڑے تھے سب حرمِ شاہ مشرق، مہر سکوت لب پہ تھی شکوانہ شور و شر، زینب نے دیکھا تشت میں ناگاہ سر حسین، بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی وہ، ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام، بھیا میرا سلام لو دربار عام، ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام، بھیا میرا سلام لو دربار عام، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، آمد ہے اہل بیت، دعا سے دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی تاخیر سے میں مشرف ہوں، مولانا محمد علی رضوی کا بھی ممبر پر تشریف لائے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق بالقاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، سو اعلان قولہ تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السلام هِيَ الْقَنَاةُ۔ صلوات بھیجے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، ایکو اگر اس کا بند کر دیں تو بہتر رہے گا میرے لیے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے، بہت زیادہ گونج رہی ہے آواز بہت گونج رہی ہے تو اس کو بند کر دیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، ایمان و عمل صالح اور کردار محمد والے محمد علیہ الصلاۃ کی روشنی میں ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے۔ یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی آج تیسری تقریر ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، 180 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، اور اس میں بھی وہ منزل نور علی نور کی ہے جہاں امیر کائنات نے قرآنی آیتوں کا استعمال کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں 122 آیتیں استعمال ہوئی ہیں، کچھ آیتیں 1 مرتبہ، بعض آیتیں 2 مرتبہ بھی استعمال ہوئی ہیں۔ انہی مقام میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کی ایک محتم بالشان آیت کے متعلق سوال ہوا، وہ آیت ہے سورہ نحل کی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ سائل نے مولائے کائنات سے پوچھا کہ یا علی، اس آیت میں حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ترین زندگی، سکسیسفل لائف، جس کے لیے ہر آدمی فکر مند رہتا ہے، اور عزت دار انسان کو واقعاً کامیاب زندگی کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ لیکن چونکہ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا بھی اسے ملتا چلا جائے وہ چاہتا ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو۔ لیکن وہی بات کہ نہ کاہلی ہو، نہ جہالت ہو، بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پوری ایمانداری سے استعمال کرنے کے بعد ملنے والے رزق پر راضی بررضا رہا جائے۔ جبھی امیر کائنات سے جب پوچھا کہ یا علی، اس حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہ جس نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا کہ فزت ورب الکعبہ
रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो कामयाबी का फार्मूला दे रहा है पूरी इंसानियत को कि हयात तैयबा नाम है कनात का। कल भी गुफ्तगू हो रही थी, यकीनन उर्दू की वसत उतनी नहीं है, उर्दू के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो लफ्ज़ कनात को एक या दो लफ्ज़ों में बयान कर सके। बहरहाल अंग्रेज़ी वालों से मैंने जो सहारा लिया तो उसके लिए जो लफ्ज़, वैसे भी वो भी शायद तशनाही हो, कंटेंटमेंट। मैं अपने लफ्ज़ों में कहूं कि अपनी चादर में रहने का नाम है कनात। और वो चादर हलाल की हो, वो चादर अपनी हो। देखिए, वो बड़े लोगों का काम है कि जो गैरों को अपनी चादर में जगह दे देते हैं। लेकिन मैंने जब ये आयत पढ़ी, कुछ मौजू के तकाजे हैं, इसलिए आज इस मौजू के मुताल्लिक एक अहम तरीन बात, वरना मैं उस मंजिल तक जाऊंगा। कल पता नहीं आप लोग मुतवज्जे हुए कि नहीं, एक ही मिसरा मैंने पढ़ा था अल्लामा रशीद तुराबी का, और दूसरा मौका ही नहीं आ पाया, और वो ये कि मजबूर तेरे जिक्र से हैं जिक्र नहीं और, लेकिन है असर इसका कहीं और कहीं और। तो जिक्र तो यही होगा जो मेरा मिजाज है। और खतीबुल ईमान ताहिर जरवली मरहूम बहुत बड़े खतीब थे, बहुत सी मजलिसें यूट्यूब पर उनकी महफूज हैं कि एक मजलिस होती थी 5वीं रबीउल अव्वल को, शायद मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान की। जब वो मजलिस पढ़कर निकलते थे तब उनको 6ठी रबीउल अव्वल की मजलिस का पता चलता था कि कल इस मौजू पर मुझे 10 बजे दिन में पढ़ना है। और वो अजीब अजीब मौजूआत वो साहब दिया करते थे। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में उर्फियत बड़ी रस्म है, तो वो लड्डन साहब मरहूम, फाजिल नाम था शायद उनका, फाजिल हुसैन साहब उर्फियत, वो अजीब अजीब मौजूआत दिया करते थे। मिसाल के तौर पर कि नबी ने अली को खैबर में अलम क्यों दिया, या जनाब अबू तालिब ने पैगंबर का निकाह क्यों पढ़ा, या मसलन जो है वो नो के नैज़ा पर इमाम हुसैन ने सूरह कहफ की तिलावत क्यों की। एक साल मौजू था निज़ाम आलम सब्ज और सुर्ख रंग पर क्यों। तो खतीब थे, बड़े खतीब थे, उन्होंने एक दिन एक साल मिंबर पे कहा कि वो सवाल जो लड्डन साहब को खुदा से करने चाहिए वो मुझसे करते हैं। एक सलवात भेजिए आप जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन जिस साल उनका यह मौजू था कि निज़ाम आलम सब्ज और सुर्ख रंग पर क्यों, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल अजीब सा मौजू लग रहा है, लेकिन उन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन को मौजू बनाया, अल हसन वल हुसैन, और ये कहा कि एक का रंग सब्ज है एक का रंग सुर्ख है, का पत्तियां सब्ज बनाऊंगा फूल सुर्ख बनाऊंगा, और जब तुम दोनों में फर्क करने लगोगे तो एक पत्ती ऐसी बना दूंगा कि देखोगे तो सब्ज लगेगी, पीसोगे तो सुर्ख हो जाएगी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और पढ़ते पढ़ते फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी मौजू दे दीजिए, मैं अपना रंग बदलने वाला तो नहीं हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि मजलिस की रूह और जान जो है मंजिल फजाइल में जिक्र अली है और मंजिल मसाइब में जिक्र हुसैन है, और जो कुछ आए वो ज़िम्नन है। इसलिए कि बेटे के नाम पर बुलाओ तो बाप के तस्करे से भागो ना। और फिर ये शेर तो मैं पढ़ चुका हूं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मजबूर तेरे जिक्र से हैं, जिक्र नहीं और, लेकिन है असर इसका कहीं और कहीं और।
جب نقش قدم، علامہ رشید ترابی، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور، ہر نقش کو لے لے کے میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور یہ مقطع پڑھ لوں پھر بیان کو آگے بڑھاؤں کہ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، لیکن یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشیں اور، یقیناً وہ خطابت کے کمال پر تھے، ہم جیسے خاک نشین ہیں۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو انشاءاللہ گفتگو اسی مزاج کی آگے بڑھے گی، لیکن میں نے کہا نا کچھ موضوع کے تقاضے اور آیت کو، ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات سے سوال ہوا ہے کہ یا علی حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہا حیات طیبہ نام ہے قناعت کا، اور یاد رکھیے یہ کاہلی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور کہے میں تو بڑا قانع ہوں، نہیں، یہ کاہلی ہے، یہ قناعت نہیں ہے۔ نہیں، اپنے حلال رزق میں اضافہ کیجئے، خود کی زندگی سادہ ہو، دوسروں کو اپنے رزق میں شریک کیجئے۔ اور پھر آج کل آپ تصویریں دیکھ کر کے عجیب سی کیفیتیں طاری ہو رہی ہیں سیلاب زدگان کی، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب اس کی فکر میں ہیں اور رہنا چاہیے۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ حیات طیبہ، پرسوں کے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، لیکن آج پھر ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ترین زندگی کے لیے تو ہر آدمی حیران و پریشان ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، اس کی زندگی بہتر ہو، اور اگر اس کی زندگی کسی کی وجہ سے تنگحالی کا شکار ہے تو چاہتا ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے وہ رزق میں اس کے وسعت ہو، بہتر سے بہتر۔ اسی لیے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دائرہ حیات یا اس کی رزق کا دائرہ بڑھتا چلا جائے۔ یقیناً اس کے لیے نسخے ہیں، اس کے لیے دعائیں ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی وجہ سے نہیں، ورنہ خدا پر بھروسہ کرنے والوں میں یقیناً تاریخ انبیاء میں ابراہیم سے بڑا کوئی نظر نہ آئے گا۔ وہ جناب ابراہیم جو تینوں جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں ان سب کے بزرگ کا نام ابراہیم ہے۔ وہ جناب ابراہیم کہ جن سے جناب عیسیٰ کا سلسلہ بھی جا کر ملتا ہے، وہ جناب ابراہیم جن سے نبی و علی کا سلسلہ بھی جا کر ملتا ہے، وہ جو ان سب کے بزرگ ہیں جنہیں شیخ الانبیاء، انبیاء کا بزرگ کہا جاتا ہے۔ یقیناً خدا پر بھروسہ، خدا پر اعتبار، خدا پر اعتماد کا ایک واضح نمونہ اپنی زوجہ کو شیرخوار بچے کے ساتھ بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر آنا، اللہ کے بھروسے چھوڑ کر آئے تھے نا۔ یقیناً صحیح کو صحیح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسے کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے، نہیں، وہاں چھوڑا اللہ کے بھروسے پر، لیکن توحید شناس زوجہ نے بیٹے کی محبت میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرنا شروع کیا، جس کا نام صحیح رکھا گیا۔ بڑی توجہ، یعنی یہ واضح اشارہ ہے کہ زمزم اور چشمہ بھی بغیر کوشش کے جاری نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ تو اب جب میں نے یہ دیکھا کہ حیات طیبہ کامیاب ترین زندگی، تو میں تو یہی سمجھا کہ بھئی کوئی بہت بڑا کام ہوگا۔ جس طرح سے ہمارے سامنے دین کو، مذہب کو، ریلیجن کو سخت ترین بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور آدمی الجھ کر چلا جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ نہیں، دین کی پابندیاں بہت مشکل ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس آیت کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت میں اگر ایمان کے متعلق سوال ہوتا
تو آدمی سوچتا ایمان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں دنیا کافی ہے۔ عمل صالح کی بات ہوتی تو آدمی کہتا اس کے بغیر بھی، لیکن وہی بات کہ جب حیات طیبہ آ گیا کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو جو اپنے کو مومن نہیں کہتا کیا وہ کامیاب زندگی نہیں چاہتا؟ جو عام طور سے عمل صالح نہیں کرتا کیا وہ حیات طیبہ نہیں چاہتا، کامیاب ترین زندگی نہیں چاہتا؟ تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر آدمی کامیاب زندگی کے لیے حیران و پریشان ہے۔ تو میں بھی سوچنے لگا کہ بہت سخت کوئی منزل ہوگی، لیکن جب آیت کا شان نزول میں نے دیکھا تب اندازہ ہوا کہ نہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو اپنی چادر میں دوسروں کو جگہ دینا ہے، مشکل تو اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مشکل تو اپنے آس پاس پر نظر رکھ کر کے دوسروں کو بھی اپنے رزق میں شریک کر لینا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو عجب شان نزول ہے۔ جہاں بھی میں اس آیت کے حوالے سے مسلسل مجلسیں پڑھتا ہوں، شان نزول سے گزرے بغیر تو گفتگو مکمل نہیں ہو پاتی۔ عجب شان نزول ہے، اور یقیناً ایمان اور عمل صالح کو سمجھنے کا اس سے آسان کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، ایمان کو ڈیفائن تو بہت طرح سے کیا گیا ہے، لیکن حیات طیبہ کے حوالے سے، اور یہ تفصیل آپ کو تفسیر نمونہ میں بھی مل جائے گی، کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر آیا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کام کسی نے کیا ہوگا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بھی ایمان اختیار کرے اور عمل صالح کرے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ لیکن جب شان نزول پر نظر پڑی کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا، یہ کہتا ہوا کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور بااثر اتنا ہے، سورس اور رسائی والا اتنا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے تو لوگ گواہی دیتے ہیں اس کے خلاف، لیکن جب گواہی کا موقع آ جاتا ہے تو اس کے اثر و رسوخ اور ڈر کی وجہ سے بولتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ کو اپنے آس پاس بھی ایسے منظر نظر آ سکتے ہیں، اور کسی بھی غلط بات پر آدمی اس لیے نہ بولے کہ اگلا ذلیل و رسوا ہو جائے، نہیں، غلط بات پر متوجہ یہ سوچ کر کرے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائے۔ بڑی توجہ، اور غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، تو کہا کہ اس کے اثر کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان پناہ مانگے اس اثر و رسوخ سے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس کی غلط بات پر گواہی نہ دے سکیں۔ اثر بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسے اثر سے کیا فائدہ کہ آدمی فرعون بن جائے، نمرود بن جائے۔ یہ بات اچھی تو بہت لگتی ہے، لیکن یہ بات انسان کو اور برائی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ اس لیے ایسا اثر نہ مانگا کیجئے کہ لوگ غلطیوں پر متوجہ کرتے ہوئے ڈریں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ وہ گواہی اس کے خلاف کوئی نہیں دیتا ہے۔ اب رسالت کی بارگاہ ہے، پیغمبر نے اس کو طلب کیا اور کہا کہ اسے بلاؤ۔ اب وہ آیا اور پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ ضدی ہے، فوراً کہہ دیا نہیں۔ پیغمبر کے سامنے کہہ دیا نہیں۔ پیغمبر نے وہی جو طریقہ ہے، اس لیے کہ پہلے کہہ چکا وہ کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہی نہیں ہے، تو مدعی گواہ پیش کرتا ہے۔ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر پائے تو پھر مدعا علیہ قسم کھاتا ہے اپنے فیور میں۔
پیغمبر نے فوراً کہا کہ اگر تیری یہ زمین ہے، تیری پڑوسی کی نہیں ہے، تو تو قسم کھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قسم کھاتا، مدعی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے کا ماہر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے ذرا محمد والے محمد پر۔ بھئی دیکھیے، یہاں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہندوستان میں اور خاص کر اگر جاننے والوں کے بیچ میں، ویسے یہاں بھی بہت جاننے والے ہیں، لیکن بڑے شہروں کے بہت سے اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں خاص کر قصبات اور گاؤں میں تو ایک ایک آدمی سے آدمی واقف ہوتا ہے۔ جہاں اس طرح کی باتیں ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر پڑھا جا رہا ہے، ان کے اوپر پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھیا ہم کسی پر نہیں، ہم ممبر پر پڑھ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ لیکن ایک پیغام تو پہنچ ہی جائے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ خدا جتنا جلیل ہے، جتنا عظیم ہے، جتنا بزرگ و برتر ہے، اپنے معاملوں میں کبھی بھی اس عظیم کو لانا، اس لیے کہ خدا کو اگر آپ نے مخالف بنا لیا، توجہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی غلط بات کو وزنی بنانے کے لیے خدا کا نام استعمال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس کی طرف سے سزا سخت ہوتی ہے۔ کہا یہ جھوٹی قسمیں کھانے کا ماہر ہے، یہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ لیکن پیغمبر نے اس سے پہلے کہ وہ قسم کھاتا، رسول رحمت نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر۔ بڑی توجہ، یہ ہے رحمت للعالمین، قسم کھانے میں جلدی نہ کر، کل آنا۔ اور میں تو کہتا ہوں ہم سب کی پوری زندگی اسی کل پر ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، اور یہ زندگی نہیں ہے، یہ ہم سب کو ملی ہوئی مہلت ہے۔ بڑی توجہ، یہ ہم سب کو ملی ہوئی مہلت ہے۔ اب کوئی سدھر جاتا ہے، کوئی بگڑ جاتا ہے۔ بڑی توجہ، اور دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ قناعت کا دائرہ خالی آپ پیٹ کے رزق تک نہ رکھیں، اس لیے کہ پیٹ بھرے کو روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے تو شہرت چاہیے ہے، اسے تو دولت چاہیے ہے، اسے تو عہدہ اور منصب چاہیے ہے۔ توجہ ہمارے نا، یعنی رزق کا دائرہ خالی پیٹ کا رزق نہیں، رزق شہرت بھی ہے، رزق دولت بھی ہے، رزق عہدہ و منصب بھی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن سیڑھیوں پر چڑھ کر نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اپنی محنت سے شہرت کماؤ، اپنی محنت سے سماج میں عزت دار بنو، لیکن غیبتیں کر کے، کسی کی ٹانگ کھینچ کے، کسی کی برائی کر کے، یہ تم جو کر رہے ہو نا، یہ دوسروں کو تو تم متاثر کر سکتے ہو، لیکن تمہارا نفس تمہیں ملامت کرتا رہے گا کہ یہ جھوٹی کمائی ہوئی عزت کا فائدہ کیا ہے، جھوٹی کمائی ہوئی شہرت کا فائدہ کیا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن خدا کو حاضر و ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان سمجھے کہ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، یا ظاہری نماز روزوں کا نام عمل صالح نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہمیں جو پیغام دے رہی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ قسم کھانے میں جلدی نہ کر، اب جب دوسرے دن آیا تو بدلا ہوا تھا، مہلت نے اپنا اثر دکھا دیا تھا، رسول رحمت کی مہلت نے اس کو بدل دیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ اہم ترین گفتگو ہے یہ اس عشرے کی، اور وہ یہ کہ اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو خالی کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، دلوں کے بدلنے کا نام ایمان ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، جب تک قلب منقلب نہ ہو جائے، جب تک مزاج بدل نہ جائے، بڑی توجہ عزیزان محترم، اب جو آیا تو منقلب ہو چکا تھا،
کل تک اثر ایسا تھا کہ لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دے پاتے تھے، کل تک جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار تھا، اب جو آج آیا ہے تو پیغمبر کے پاس آتے ہوئے مزاج بدلا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اب چال میں وہ گھمنڈ اور غرور نہیں ہے، نہیں اب پیر آہستہ آہستہ رکھتے ہوئے آ رہا ہوگا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، آیا کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کی زمین لی ہے۔ کیا ابھی بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ دیکھیے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے حق پہ قبضہ کر لیتے ہیں، متوجہ کرنے کے باوجود اقرار نہیں کرتے، اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم مومن ہیں۔ لیکن اس آئینے میں ہر آدمی دیکھے کہ حقیقت ایمان ہے کیا۔ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اس کی زمین لی ہے، اس سے کہیے کہ جتنی اس کی زمین ہو اتنی لے لے۔ کل کیا تھا آج کیا ہے؟ اس نے بتایا اور کہا یا رسول اللہ اس سے کہیے اتنی ہی اور لے لے۔ اب پاس بیٹھو ہو نے کہا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بھائی ایمان اپنا اثر دکھا چکا نا، عمل صالح میں اپنا پیغام پہنچا دیا نا۔ کاش ہم نمازوں کے بعد اپنے کو ایسا بدلا ہوا دیکھیں، کاش عبادتوں کے بعد ہم اپنے اندر وہ چینجنگ اور تبدیلی دیکھیں، کاش ہم اپنے لوگوں کے حقوق کو اگر غصب کر رہے ہیں تو جب بھی ذکر حسین کے صدقے میں ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں تو اقرار کرنے میں شرمائیں نہ۔ ہو کہیں بھی سکتا ہے، دیکھیے یہ مسائل کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اس سے کہیے اتنی ہی زمین اور لے لے۔ اب گھبرا کر لوگوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب ایک مرتبہ اس نے کہا اتنے دن تک اس کی زمین استعمال بھی تو کی ہے، اتنے دن تک اس کی زمین استعمال بھی تو کی ہے۔ تو دیکھیے اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بڑی توجہ، اس نے کوئی کمال نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ لٹانے کا نام حیات طیبہ ہے یا سخاوت کا نام حیات طیبہ ہے۔ نہیں، اس آیت کی تفسیر اور شان نزول سے پتا چل رہا ہے کہ بہت زیادہ لٹاؤ نہ، بس اپنی چادر میں رہنا سیکھ لو، اور جو دوسروں کا لوٹا ہوا ہے اگر وہ واپس کرنے کا ارادہ کر لو تو یہی حیات طیبہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ باواز بلند نعرہ صلوات بھیجتی۔ ہاں عزیزان محترم، یہ تو ایمان و عمل صالح کی منزل ہے کہ جہاں لوٹی ہوئی دولت کو واپس کیا جائے۔ تو جب ایمان یہ ہے تو پھر کل ایمان کون ہوگا؟ بڑی توجہ، جب منزل ایمان یہ ہے تو کل ایمان کون ہوگا؟ وہاں تو عجیب منزل ہے، وہاں تو سب کو نوازا جائے گا، وہاں تو سب کو دیا جائے گا، وہاں تو کوئی مایوس رہ ہی نہیں پائے گا۔ اور پھر جب کل ایمان کی بات آ جائے گی تو وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس در سے سب کو ملے گا، اپنے بھی آئیں غیر بھی آئیں، جو بھی ہے اس در سے لے کر جائے۔ اب اس کے نصیب کی بات ہے کہ کون اس در کے احسان کو یاد رکھتا ہے، کون اس در کے احسان کو بھلا دیتا ہے۔ ورنہ علی تو اس سخی کا نام ہے جس نے اپنوں کو بھی دیا ہے، غیروں کو بھی دیا ہے، اپنوں کو بھی نوازا ہے، غیروں کو بھی نوازا ہے۔ اسی لیے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ورنہ علی کو پکارتے تو سب ہیں، علی کے در پہ آتے تو سب ہیں۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی علی کو ہر وقت پکارتا ہے، کوئی علی کو وقت پڑنے پر پکارتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب ہم اس در کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کو اندازہ ہے نا کہ خالی میں عرض کر چکا ہوں امجد صاحب کے یہاں کے عشرے میں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہاں اس گفتگو کو مربوط کرنا ہے تو یاد رکھیے گا یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سب کو نوازا جاتا ہے، جہاں سب کو دیا جاتا ہے، ورنہ آپ بتائیں ملک اس در پہ روٹیاں لینے کیوں آ رہے ہیں؟ یا اور آگے میں آج گفتگو کو بڑھا دوں، جہاں فطرس اپنے بالوں پر لینے کے لیے آ رہا ہے، جہاں اس کو نوازا جا رہا ہے، اور پھر اب کچھ لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے جہاں پر لوگ پھر ان سے فضائل ہضم نہیں ہو پاتے ہیں، پھر ان کو وہ گہرائی اور گہرائی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ جب ایمان کی وہ منزل ہے تو کل ایمان کی کیا منزل ہوگی، وہاں تو پھر کیا نوازا جائے گا، اس کا اندازہ اگر کسی کو کرنا ہے تو یہ دیکھے کہ ملائکہ کیوں آ رہے ہیں، چاہے وہ فطرس ہو، چاہے وہ روٹیاں لینے کے لیے آنے والے ہوں۔ لیکن وہاں پر ایک غلط فہمی کہا کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ راہب کو حسین نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 اولادیں دے دیں، بڑی توجہ، 7 اولادیں دے دیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نبی نے منع کیا تو حسین نے دیا کیسے؟ آپ کو پتا ہی نہیں، یہ تعارف کرانے کا موقع ہے، بڑی توجہ۔ اور پھر جب یہ نزاکت آ جاتی ہے تو ہم سے حوالے جب لوگ مانگتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی اور حسین کی بات بعد میں کیجیے گا، پہلے آئیے خدا اور حسین کی بات کر لی جائے، پہلے آئیے خدا اور حسین کی بات کر لی جائے۔ جائیے دیکھیے یہیں کہیں مفاتی رکھی ہوگی، اور 3 شعبان کی جب دعا کی بات آپ دیکھیں گے تو اس دعا میں آپ کو ملے گا کہ اے فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والے، عجیب منزل ہے، فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والے ہمیں بھی کچھ عطا کر دے، بڑی توجہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے منع کیا تو حسین نے عطا کیسے کر دیا، میں کہوں گا نبی اور حسین کی بات نہ سمجھ پاؤ گے، لیکن خدا اور حسین کی بات تو سمجھنے کی پہلے کوشش کرو کہ بالوں پر لیے کس نے، بڑی توجہ، بالوں پر لیے کس نے اور بالوں پر دیے کس نے؟ اللہ اکبر۔ تم یہ بحث کر رہے ہو کہ نبی نے منع کیا تو حسین نے عطا کیسے کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسین فطرس کو بالوں پر دے سکتے ہیں تو یہ بالوں پر لیے کس نے تھے؟ بڑی توجہ عزیزان محترم۔ اب یہی وہ منزل ہے جو کل ایمان اور اس گھرانے کی محبت ہمیں پتا دیتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے اپنی پرواز پہ ناز کیا کہ ہم سے زیادہ پرے پرواز کس کے پاس ہے، تو خدا نے کہا اپنے اوپر غرور نہ کر، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے، لیکن وہ منتظر تھا کہ جب نبی رحمت کے گھر میں اس کے نواسے کی ولادت ہوگی تو ہم جا کر اس در سے طلب کریں گے، اور سخی گھرانہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، بڑی توجہ، سخی گھرانہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا بھی عزیزان محترم کہ ایک مرتبہ فطرس کو لے کر کے ملائکہ آئے اور رسول رحمت کو مبارکباد دینے کے بعد فطرس کی دقت بیان کی۔ اب یہ ملائکہ کا کرم تھا ہم جیسوں پر، ویسے تو رسول نے اس کو بھیجا تھا حسین تک، آپ کو لفظیں یہی ملیں گی کہ جاؤ اس کو حسین سے مس کر دو، لیکن ملائکہ کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فطرس کو بدن حسین سے مس نہیں کیا، بدن حسین سے مس نہیں کیا، گہوارے حسین سے مس کیا، اس لیے کہ حسین کے بدن سے مس کرتا نا تو سخاوت کا دائرہ محدود ہو جاتا، لوگوں کو موقع مل جاتا کہ اب حسین کا بدن تو ہے نہیں، اب تم یہ کہاں کیوں جا رہے ہو، علم کو کیوں چوم رہے ہو، ان سے کیوں مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے ہم حسین کو نورانی مانتے ہیں، لیکن فطرس کو گہوارے
حسین سے مس کر کے بتا دیا کہ عطا کا ذریعہ خالی حسین نہیں ہے، نہیں، حسین سے جو جو چیز منسوب ہوتی چلی جائے وہ شفا اور سخا کا ذریعہ بنتی چلی جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خوشیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا کلندروں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ نعرہ حیدری، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ چیزوں کی نسبت سے عزت سمجھیے، ہم پاک ہو کے چھوتے ہیں اس واسطے علم، ہم پاک ہو کے چھوتے ہیں اس واسطے علم، نسبت کا احترام الہی نظام ہے، نسبت کا احترام الہی نظام ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بعض لوگ اصلاح عزاداری کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر حسین سے منسوب چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم توحید سے شروع ہو کر امامت تک آتے ہیں۔ یہاں کوئی دقت نہیں ہے، یہاں کوئی دشواری نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان نسبتوں کا کیا فائدہ؟ تو اگر امامت کی نسبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو توحید کی نسبت کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ بھائی، یہ تو خدا کی مخلوق ہیں، یہ تو خدا کے بندے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جہاں آپ بتائیں سارے مسلمانوں کو دعوت فکر ہے، سارے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کیا امام بارگاہ میں رہتے ہیں؟ حسین کیا ان کے نام سے بننے والے جو روزے ہیں کیا حسین اس میں رہتے ہیں؟ اور پھر کیا اس تابوت میں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے؟ یہاں رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ یہ تو عقیدت کی دنیا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کعبے میں اللہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا آپ کی ضد یہ ہے کہ جب تک اس گھر میں کوئی رہے نا ہم اس کا گھر نہ مانیں گے۔ تو یہ جو سجدے آپ کر رہے ہیں کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کعبے میں رہتا ہے؟ ارے ہم پر شرک کا الزام لگانے والوں، جس دن تم نے مان لیا کہ کعبہ میں خدا رہتا ہے اس دن تم ہی سب سے بڑے مشرک ہو جاؤ گے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہی ہے نا کہ یہ آپ نسبت کا احترام کر رہے ہیں، تو کعبے میں اللہ رہتا ہے کیا؟ وہ تو لامکان ہے، وہ تو لازمان ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ خدا بھی جانتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ماننے والوں کو مکان کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی مرکز ہو، کوئی محور ہو، کوئی قبلہ ہو، کوئی طرف ہو، کوئی رخ ہو، کوئی رخ حیات ہو۔ بھائی توجہ کیجئے گا تاکہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے آدمی۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ گھر اپنے نام پر بنایا، پیدا ابو طالب کے بیٹے کو کرایا۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ لیکن وہی بات کہ اگر بیت اللہ سمجھ میں آ رہا ہے تو نفس اللہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ اللہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ لسان اللہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نسبتوں کی وجہ سے اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر بیت اللہ ہو سکتا ہے تو اس کے نور سے خلق ہونے والے نفس اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وجہ اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ید اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ عین اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔
اب عجیب منزل ہے کہ جب اس کو بالوں پر مل گئے، بے بالوں پر ہو کر آیا تھا، اب جو فضا میں گیا یہی کہتا ہوا انا مثلی، میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ چلیے دو باتیں فطرس سے بھی کر لی جائیں کہ فطرس ابھی بالوں پر سلب ہوئے تھے، ابھی عطا کیا گیا ہے، اب تو لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کر لو، اب تو ایسی باتیں نہ کرو کہیں پھر تمہارے بالوں پر چھین نہ لیے جائیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی مثل نہیں ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، ہمیں حسین نے آزاد کیا ہے، تو عجب نہیں فطرس یہ کہے کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کل تک پرواز پہ ناز کی تھی تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، اب تو حسین کا واسطہ ہے، اب خدائے حسین حسین کے دیے ہوئے کو لیا نہیں کرتا۔ ماشاء دیے ہے پر مجھے رخ انوار جلی نے، دیے ہے پر مجھے رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں مجھ جیسا کہا ہو، آزاد کیا ہے مجھے حسین ابن علی نے۔ سب مل کر صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ناز کرو مگر ذریعوں کے ساتھ، مگر وسیلوں کے ساتھ۔ اچھا بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا، ان واسطوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن اوروں پر تو نہیں مجھے کوئی اعتراض ہوتا ہے، لیکن جب دعائے توسل پڑھ کر بیٹھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے، ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دعائے کمیل پڑھ کر بیٹھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ آنسو کا اتنا اثر کیسے؟ میں کہوں گا رسمن دعائے کمیل نہ پڑھو، حقیقتاً پڑھ لو۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، جائیے دعائے کمیل کی لفظ لفظ کی ذمہ داری لے کر میں کہہ رہا ہوں، یہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے بندہ، بھائی یہ وہی ایمان کی طرف پلٹنا ہی تو ہے، یا دولت ایمان ہی تو ہے۔ میری گزارش پر جا کر ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ بھی دعائے کمیل پڑھیے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، جو ہماری دعا کو تیرے بارگاہ ملکوت تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہیں ہمارے گناہ۔ وہ لوگ جو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ایمان ہے تو گناہ کیسا، کہنا آسان ہے، یہ پھر دعائے کمیل میں کن گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر جو یہ کہہ رہا ہے بندہ کہ معبود اگر تجھے اپنے منکروں کو جہنم میں جلانا نہ ہوتا تو میری فریاد تیری جہنم کی آگ کو بجھا دیتی۔ سبحان اللہ، آپ نے مانا کہ بدعمالیوں کے باوجود دولت ایمان میں اتنا اثر ہے کہ وہ جہنم کے شعلوں کو بجھا سکتے ہیں۔ دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے۔ جو لوگ ان وسیلوں کے قائل نہیں، یہ ان کے لیے ہے، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن جو ان وسیلوں کے قائل ہیں یقیناً وہ چاہے رحمت للعالمین کی رحمت کے ذریعے سے ملنے والی مہلت ہو یا مجلسوں میں آ کر بننے والا حر کا مقدر ہو، یقیناً یہ در، یہ مقام، یہ مرتبہ، اور پھر خدا کی قسم یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اگر فطرس کو بالوں پر دیے تو حر جیسے کی خطا ایسے معاف کی۔ یاد رکھیے گا یہ الہی ترجمان حسین کے علاوہ یا حسین جیسوں کے علاوہ یا حسین کے قبیلے کے علاوہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے یا کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو فطرس کو بالوں پر دے دے۔ دیکھیے
میں گفتگو کو کیسے مربوط کر رہا ہوں، چاہے وہ فطرس ہو چاہے وہ حر ہو. فطرس نے صرف ترک اولا کیا تو بالوں پر سلب ہو گئے. حر تو بڑا مجرم ہے نا، لیکن جب آ گیا در حسین پر، جملہ کہوں، نبی نے اس شخص کو مہلت دی تھی جس نے پڑوسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا. مہلت نے اثر یہ دکھایا کہ لوٹی ہوئی زمین کو واپس کرنے لگا. حسین نے مہلت لی نہیں تھی، اصل میں حر جیسوں کو مہلت دی تھی. اور یہ اب قیامت تک ہونے والی مجلسیں نہیں ہیں، یہ بنام حسین ملنے والی مہلت ہے. آ جاؤ در حسین، آ جاؤ در حسین پر، بنا لو اپنا مقدر، لے لو بالوں پر، سوار لو قسمت. عزیزو، یقیناً تاریخ کربلا کا یہ وہ مرحلہ ہے جو ایمان و عمل صالح کی منزل کو اتنا واضح پیش کر رہا ہے. یہ عمل صالح کرنے والا اس لیے کہ اقرار گناہ کر لینا ہی سب سے بڑا عمل صالح ہے. کل چند باتیں عرض کروں گا، اس وقت موقع نہیں بچا ہے، اس لیے کہ امیر کائنات نے کہا، اور اس کو اسی رخ سے سمجھیے گا. کبھی کبھی نزاکتیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ میں کہہ کر گزر رہا ہوں نہج البلاغہ کا، کہ وہ نیک کام جو تمہیں مغرور بنا دے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو تمہیں توبہ پر آمادہ کرے. اس میں گناہ کی ترغیب نہیں ہے، اس میں توبہ کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. غرور و تکبر ہے تو پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال حسین ابن علی نے مہلت دی، اور مہلت کا اثر حر پر ہوا کہ بدل چکا تھا. اس لیے کہ خیام حسینی کی طرف سے آنے والی التش التش کی آواز حر کو تڑپا رہی تھی. ہاں عزیزو، مجھے صرف ایک جملہ جناب حر کی شہادت سے لینا ہے اور اس منزل تک آ جانا ہے جس کے آپ منتظر ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب حر پہنچے ہیں حسین ابن علی کی خدمت میں، عجب جملہ ہے، کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی حر جانتے ہیں، حر سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن یہ کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے. حر نے قدموں پر گرا کر کہا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ لیکن فطرس کو بالوں پر دینے والا، راہب کو اولاد دینے والا عجب جملہ کہتا ہے کہ حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہ میرے خدا نے معاف کرنے کا جملہ بتا رہا ہے کہ حسین مشیت الہی کے حامل ہیں، حسین قرب خدا کی اس منزل پر ہیں کہ رسول اگر انکار کریں تو رسول کا نواسہ عطا کر کے بتائے گا. اور یہ رسول کا انکار نہیں ہے، یہ اپنے نواسے کی اہمیت اور مقام کو بتانا مقصود ہے. اور وہاں فطرس کو بالوں پر دے کر بتایا کہ دیکھ تو میرے در پر آ گیا ہے تو ہمیں خدا نے وہ اختیار دیا ہے. تو حر کو بھی کہا میں نے تجھے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. اب جیسے ہی معافی ملی حر نے کہا مولا مجھے میدان میں جانے دیجئے. بیچ کے سارے مرحلوں کو تر کرتے ہوئے بہرحال حر میدان میں گئے ہیں اور آواز دی ہے آقا میری مدد کو آئیے. عزیزو، حر کی آواز کا آنا تھا کہ آپ کا اور ہمارا مولا بڑی تیزی کے ساتھ حر کے جنازے پر گیا ہے. حر کی پیشانی پر لگنے والا تیر حسین ابن علی نے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر نکالا. ادھر پیشانی سے تیر کا نکلنا تھا کہ خون کا فوارہ چھوٹا. یہ عقیدت
کی دنیا ہے، لیکن حسین ابن علی کا کرم تو آپ دیکھیں. کہا ہو میں سوچ رہا تھا ہمارے گھرانے کا دستور ہے، سخی کا گھرانہ ہے، کہا ہمارے در پہ جو بھی آتا ہے ہم اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتے، لیکن یہ عالم غربت ہے، یہ عالم مسافرت ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اپنے آنے والے مہمان کو میں کون سا تحفہ دوں، لیکن تیری پیشانی پر لگا ہوا تیر یہ رومال اماں نے تیار کیا تھا. اے ہر یہ تیرا مقدر. ایک مرتبہ ہر کی پیشانی پر رومال بن گیا. عزادارو سنو سنو، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو آپ کا مقدر بھی ہر کے مقدر سے مل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دکھیا ماں جو حسین کو بہت چاہتی ہے اپنے رونے والوں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے رومال سفید لے کر چلی آتی ہے. کہاں ہے میرے بچے کے ماتمدار؟ جزاکم ربکم. ہاں آزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رو. تو وہ جو ہر کی پیشانی پہ رومال باندھ دے اس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. جزاکم ربکم. کل مصائب پوری طرح سے میں پڑھ نہیں پایا تھا، بس چند جملے سنیے. ہاں آزادارو حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے اور سید سجاد جیسا بیٹا دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ہاں آزادارو یقیناً یہ مصائب آپ کو تڑپا دیں گے. جو بھی کربلا کی طرف جا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کربلا سے زائر نکلنے لگتا ہے نا تو اپنا سامان سواری پر رکھنے کے بعد پھر ایک دفعہ دوڑا ہوا جاتا ہے، مولا حسین کے روضے کی جالی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا دور ہی سے سلام کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مولا مولا پھر بلائیے گا، مولا پھر بلائیے گا. تو آزادارو دلوں پر ہاتھ رکھو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کا دل بار بار کربلا جانے کا کرتا ہے تو جو بچی اپنے بابا کو بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی تھی اس پر کیا گزری ہوگی؟ عجب نہیں کہا ہو سکینہ نے بابا. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو آپ کو پتا ہے شام میں جو مجلس منعقد ہوئی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ تبرکات عزا کیا ہیں، یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے؟ ارے یہ اسی مجلس کی یادگار ہے کہ جب پہلی مجلس شام میں منعقد ہوئی ہے اور لوٹا ہوا سامان آیا ہے، ان لوٹے ہوئے سامان میں شہداء کے سر آئے ہیں. ایک ایک بی بی نے آگے بڑھ کر سر لے لیا ہے. علی اکبر کا سر جناب لیلا نے، قاسم کا سر ام فروہ نے. اب آگے میں نہیں بیان کر پاؤں گا. بہرحال اور سامان کے ساتھ لٹی ہوئی چادریں بھی آئیں. ہاں عزیزو جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو چادر دے دی، لیکن سب کو چادر دینے کے بعد ایک چادر ایسی جس کا لینے والا کوئی نہیں. ارے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کس کی چادر ہے؟ یہ وہی بی بی ہے جو قید خانے میں دفن کر دی گئی. کل جس کی شہادت کی مجلس تھی، اب یہ عقیدت کی دنیا سہی لیکن مجھے کہنے دیجئے بی بی زینب سکینہ کی چادر لے کر سکینہ کی قبر کی طرف چلی. سید سجاد ساتھ ہے. قبر پر جا کر کہا سکینہ چادر آ گئی. سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، تمہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی. آزادارو عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو پھوپھی اماں ہم تو نہیں جا رہے ہیں لیکن میری طرف سے یہ چادر بابا کے لیے لیتی جائیے گا اور کہیے گا بابا جب سکینہ 11ویں کو گزر رہی تھی تو اس کے سر پہ چادر نہیں تھی جو آپ کے بے کفن لاشے پر ڈالتی. بابا سکینہ تو نہیں آئی لیکن سکینہ نے یہ چادر بھیجی ہے. ماتم ہونے لگا ہوگا. واہ سکینہ، واہ
عسا واہ حسینا واہ مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین 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 کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا. سب جواب دیں. بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا ہونے لگی بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا. سب جواب دیں ممی. بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا. میدوں پہ جتنے سر ہیں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا. ہے لوگ کس طرح کرتے ہیں لوگ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے
لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں. ماؤں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اماں فضا بتا یہ مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں. ماؤں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اماں فضا ریحان بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا. سجاد نوحہ خاں ہے نوحہ سنا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ ثانی پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی. رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی. رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی. رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی. شام غریب آئی ہے درد کے منظر لائی ہے. کیسی قیامت چھائی ہے چاروں طرف تنہائی ہے. ایک ایک لمحہ ہے بھاری اماں نیند نہیں آتی. رو رو سکینہ
کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی. آگے ہے کرتے میں اماں کانوں سے گئے خون روا چھایا ہے آنکھوں میں دعا بولو میرے امو ہے کہا میرے گلے میں ہے راسی اماں نیند نہیں آتی. رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی. جب بھی تماچے کھاتی ہوں درد سے چکرا جاتی ہوں خوف سے میں گھبراتی ہوں سوچ کے یہ تھراتی ہوں دنیا میری برباد ہوئی اماں نیند نہیں آتی. رو سکینہ کہتی ہے اماں نیند نہیں آتی اماں نیند نہیں آتی. بھیا تیرے چغلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. زندہ میں لحد بالی سکینہ کی بنا کر بھائی کی امانت کو تہی خاک چھپا کر ساتھ اپنے لٹے قافلے کو لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. ماں جائے کی مرقد پر ہے دکھیا کا یہ نوحہ آئی ہے بہن ملنے کو اٹھو میرے بھیا بن تیرے ہر ایک گام پا دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. بے مقنع چادر گئی بازاروں میں بھیا بے مقنع چادر گئی بازاروں میں بھیا دربار یزیدی میں گئی دختر زہرا تھا حکم جو تیرا وہ بجا لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. رنجو علم و یاس ہے عباس نہیں ہے جز عابد بیمار کوئی پاس نہیں ہے بس ایک امانت یہ بچا لائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب. فریاد کنا بھائی کی تربت بہن ہے
اب قاہر شبیر کا نوحہ یہ حسن ہے، ہر گام پہ تنہائی کا غم کھائی ہے زینب بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، کہتی تھی رو کر یہ ماں سینے میں دل ہے تپا، ایک ہے کڑی الجواں دوسرا ہے بے زبان، دونوں ستارے جنا دشت میں تنہا ہے ماں، سونا ہے سارا جہاں اجڑا پڑا ہے مکان، آنکھوں سے خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، کرتی ہوں کب سے بکا دیتے نہیں تم صدا، کرتی ہوں کب سے بکا دیتے نہیں تم صدا، کیوں ہوئے مجھ سے خفا، کیا ہوئی مجھ سے خطا، کیوں ہوئے مجھ سے خفا، کیا ہوئی مجھ سے خطا، جس طرح چھوٹے ہو تم مجھ سے میں تم پر فدا، اس طرح کوئی پسر ماں سے نہ ہو بے جدا، دشت میں تم میری جان ہو گئے کس جانے ہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، میری امیدیں گئیں میرے سہارے گئے، میری امیدیں گئیں میرے سہارے گئے، جن کو سمجھتی تھی جان ہائے وہ پیارے گئے، جن کو سمجھتی تھی جان ہائے وہ پیارے گئے، پیاس سے جاں بلا پیاسے ہی مارے گئے، کرب و بلا میں وہ ظلم سے مارے گئے، ہاتھوں سے خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، بولی مصوری ماں غم کی گھٹا چھا گئی، 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 رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی، رن میں میرے شیر کو کس کی نظر کھا گئی، فصلیوں والا جو تھا اس کو بھی موت آ گئی، گھر کو تو ویرا کیا کرب و بلا بھاگ گئی، دل میں ہے کیسنا تیر نے لی ایک کی جان، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں، ہو علی اصغر کہاں، ہو علی اکبر کہاں۔